بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کی وفات کے بعد ہماری دنیا بکھر گئی تھی۔ ماں نے اپنی ہر خوشی قربان کر کے مجھے پڑھایا اور برسوں بعد جب میں ایس پی بن کر اسے خوشخبری دینے گاؤں لوٹی تو میری سانسیں رک گئی۔ جہاں کبھی میرا بچپن ہنستا کھیلتا گزرا تھا، آج وہاں گاؤں کے ظالم وڈیرے کے مویشی بندھے تھے اور میری بوڑھی ماں کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا گوبر اٹھا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، خون کھول اٹھا اور میں سیدھا وڈیرے کی حویلی جا پہنچی۔ مگر جیسے ہی میرے سامنے وڈیرا آیا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ وڈیرا کوئی اور نہیں، میرے ابو کو اس دنیا سے گئے آج برسوں گزر چکے ہیں، مگر آج بھی مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میں نے پہلی بار اپنی ماں کو بے آواز روتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابو کئی دنوں سے بیمار تھے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ انہیں شہر کے بڑے اسپتال لے جا سکتے۔ گاؤں کا کمپاؤنڈر کبھی کوئی گولی دے جاتا، کبھی کوئی انجیکشن لگا دیتا اور ہم ہر بار یہی سمجھتے کہ شاید اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ایک صبح فجر کی اذان کے فوراً بعد ابو نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میری ماں کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی، اور اگلے ہی لمحے ان کی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ ہمارے کچے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ ماں کی چیخ پورے محلے میں گونج گئی اور میں ابو کے سینے پر سر رکھے انہیں ہلاتی رہی کہ اٹھ جائیں۔ ابھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے گاؤں کے میلے پر مجھے نئی کتابیں خرید کر دیں گے، مگر اس دن میں نے پہلی بار سمجھا کہ کچھ وعدے انسان نہیں قسمت توڑتی ہے۔ تدفین کے بعد چند دن تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، ہر آنے والا افسوس کرتا، 2 آنسو بہاتا اور چلا جاتا، مگر جیسے ہی تعزیت کے دن ختم ہوئے ہمارے گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جو رشتہ دار ابو کے سامنے ہر وقت ہمارے گھر بیٹھے رہتے تھے وہ اب راستہ بدل کر گزرنے لگے۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ ہمارے گھر کا چولہا کیسے جل رہا ہے۔ ایک شام ماں نے صندوق کھولا، اس میں پڑے چند نوٹ، کچھ سکے اور اپنی 2 پرانی چوڑیاں نکال کر دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس نے بھری اور صندوق بند کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ گھر میں پیسے ختم ہونے والے ہیں، مگر اماں نے میرے سامنے کبھی اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ اگلے ہی ہفتے ماں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کے لیے لینے شروع کر دیے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ ہماری دونوں گائیں کھولتی، انہیں چارہ ڈالتی، دودھ دوہتی، اور میں وہ دودھ ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کر گاؤں کے چند گھروں تک پہنچا کر آتی، واپس آ کر جلدی جلدی اسکول کی تیاری کرتی۔ کئی بار میری سہیلیاں کہتی کہ تمہارے کپڑوں سے بھینسوں کے باڑے کی بو آتی ہے، وہ ہنس دیتی اور میں بھی زبردستی مسکرا دیتی، مگر اندر سے ٹوٹ جاتی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں برا مان گئی تو وہ اگلے دن اور زیادہ مذاق اڑائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اکثر جب میں بستہ کندھے پر ڈال کر اسکول جاتی تو راستے میں بیٹھے چند بوڑھے مجھے دیکھ کر کہتے، ارے اسے پڑھا کر کیا کرنا ہے، آخر میں تو چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ کوئی کہتا غریب آدمی کی لڑکی جتنی جلدی بیاہ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ کبھی کوئی عورت میری ماں سے کہتی، بہن کتابوں پر خرچ کرنے کی بجائے جہیز جوڑ، کل کو رشتہ آئے گا تو کیا دے گی؟ ماں ہر بار خاموش رہتی، صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دیتی، مگر میں ان کے چہرے کی تھکن پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ محلے کی 2 عورتیں ہمارے دروازے پر کھڑی ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں آٹے کی چھوٹی سی تھیلی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ماں سے کہنے لگی، یہ خیرات رکھ لو، تمہارا گزارا آسان ہو جائے گا۔ میری ماں نے ادب سے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، غریبی میں اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ ماں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھوک برداشت کر لوں گی، مگر اپنی بیٹی کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی ماں نے ہاتھ پھیلائے تھے۔ وہ عورت منہ بنا کر چلی گئی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی۔ اس دن مجھے اپنی ماں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی لگنے لگی۔ رات کو جب بجلی پھر معمول کے مطابق غائب ہوئی تو میں لالٹین کی مدھم روشنی میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا اگر کبھی دل کرے کہ پڑھائی چھوڑ دوں تو مجھے ضرور بتا دینا، میں تجھے مجبور نہیں کروں گی۔ میں نے فوراً کتاب بند کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں نے کہا، اماں اگر میں بھی ہار گئی تو ابو کا خواب کون پورا کرے گا؟ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ بولی، لوگ ہمیں غریب کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے کم ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمت ختم ہو جائے۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ میں نے لالٹین کی لو کبھی مدھم ہوتی دیکھی، کبھی تیز، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے ابو سے وعدہ کیا کہ چاہے پورا گاؤں میرے خلاف کیوں نہ کھڑا ہو جائے، چاہے لوگ میرا مذاق اڑائیں، چاہے غربت ہر روز میرا راستہ روکے، میں اپنی کتابیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں صرف غربت ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں میری ہمت آزمانے والا تھا۔ ابو کی وفات کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ ہمارے گھر کی صبح اب ایک جیسی ہوتی تھی، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا تھا۔
فجر کی اذان کے ساتھ اماں اٹھ جاتی، پہلے جانوروں کو چارہ ڈالتی، پھر دودھ دوہتی اور میں بڑے سے ڈول میں دودھ بھر کر گاؤں کے مختلف گھروں میں پہنچانے نکل جاتی۔ سردیوں کی یکبستہ صبحوں میں میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے، مگر دودھ کا ڈول سنبھالے میں ایک گھر سے دوسرے گھر تک چلتی رہتی۔ کئی لوگ پیسے وقت پر دے دیتے اور کئی مہینوں تک ادھار لیتے رہتے۔ جب اماں پیسے مانگتی تو الٹا یہی سننے کو ملتا کہ اتنی جلدی کیا ہے، بھاگے تو نہیں جا رہے۔ غریب آدمی کی محنت شاید لوگوں کو محنت نہیں احسان لگتی ہے۔ ایک صبح میں دودھ لے کر ایک بڑے گھر پہنچی۔ دروازے پر کھڑی عورت نے برتن آگے کرتے ہوئے تن سے کہا، اپنی ماں سے کہنا دودھ میں پانی کم ملایا کرے۔ میں نے احترام سے جواب دیا، خالہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، ہاں تم لوگ تو بڑے ایماندار ہو۔ اس نے برتن میرے ہاتھ سے تقریباً چھین لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارا دودھ خالص ہے، مگر غربت کی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ غریب سچ بھی بولے تو لوگ اسے جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ میں کالج پہنچ گئی۔ ہمارا گاؤں قریبی شہر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہر صبح میں بس کے ذریعے کالج جاتی۔ گاؤں کے بس اسٹاپ پر ہمیشہ چند بزرگ، مزدور اور کچھ نکمے نوجوان بیٹھے ہوتے۔ جیسے ہی میں بیگ کندھے پر ڈال کر وہاں پہنچتی، سرگوشیاں شروع ہو جاتی۔ دو جی میڈم آ گئی، پڑھ لکھ کر افسر بنے گی شاید۔ دو کتابیں کیا پڑھ لیں، اب زمین پر پاؤں نہیں پڑتے۔ میں ہر روز یہ جملے سنتی اور خاموشی سے بس میں جا کر بیٹھ جاتی۔ شروع میں ان باتوں سے دل دکھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں نے سیکھ لیا کہ بعض آوازوں کا جواب خاموشی سے ہی دیا جاتا ہے۔ کالج کا ماحول گاؤں سے مختلف تھا، مگر وہاں بھی ہر چیز آسان نہیں تھی۔ میری کلاس کی لڑکیاں اچھے گھروں سے تھیں، ان کے نئے کپڑے، مہنگے بیگ اور موبائل فون دیکھ کر کبھی کبھی مجھے اپنی حالت کا احساس ضرور ہوتا، مگر حسد نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ میری ماں کی دعائیں اور میری محنت ہے۔ ایک دن ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، تم روز ایک ہی سوٹ پہن کر آتی ہو۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں مگر کتابیں ہر روز نئی چیز سکھا دیتی ہیں، اس لیے مجھے کپڑوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر کلاس خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ شام کو جب میں کالج سے واپس آتی تو اماں سلائی مشین پر جھکی ہوتی۔ ان کی آنکھیں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے سرخ رہنے لگی تھی۔ میں فوراً ان کے ہاتھ سے کپڑے لے لیتی اور خود کڑھائی کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ منع کرتی، پہلے پڑھائی کر لو، مگر میں نہیں مانتی تھی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک بڑی شادی تھی۔ تقریباً پورا گاؤں مدعو تھا۔ اماں نے سوچا کہ ہمیں بھی بلایا جائے گا، کیونکہ مرحوم ابو نے کبھی ان لوگوں کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا تھا۔ مگر شادی کا دن آ گیا اور ہمارے دروازے پر کوئی نہیں آیا۔ شام کے وقت میں نے دیکھا کہ پورا گاؤں سجا سنورا اس طرف جا رہا ہے۔ عورتیں نئے کپڑے پہن کر ہنس رہی تھیں، بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ اماں دروازے کی اوٹ میں کھڑی خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب سی نمی دیکھی۔ اسی دوران ایک 10-12 سال کا لڑکا ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں بچا ہوا کھانا رکھا تھا۔ اس نے بے فکری سے کہا، امی نے کہا ہے یہ لے لو۔ ویسے بھی بچ گیا تھا۔ میں نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر اس بچے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، میں نے نرمی سے کہا، اپنی امی سے کہنا اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھے، مگر ہم بچا ہوا کھانا نہیں لیں گے۔ بچہ تو چلا گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد دو عورتیں ہمارے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آپس میں اتنی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگی کہ ہم سن سکیں۔ ایک بولی، دیکھا حالت تو خیرات لینے والی ہے، مگر نخرے نوابوں والے ہیں۔ دوسری نے کہکا لگایا، اسی لیے تو غریب ہے۔ میں غصے میں باہر نکلنے لگی، مگر اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، چھوڑ دو، جن کے دل چھوٹے ہوں ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ میں نے پہلی بار اماں سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا، خاموش رہنے سے لوگ خود کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی اب ہر ظلم پر خاموش رہنے والی نہیں رہی۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں میں میری بات پھیلا دی۔ میں شام کے وقت دودھ دے کر واپس آ رہی تھی کہ وڈیرے کے دو ملازم راستے میں مل گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر میرا راستہ روک لیا۔ ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، سنا ہے شہر جا کر بہت پڑھ رہی ہو، کل کو ہمیں بھی نوکری دلواؤ گی۔ دوسرا ہنس کر بولا، پہلے اپنے گھر کی ٹپکتی چھت تو ٹھیک کروا لو، پھر دنیا بدلنے نکلنا۔ میں نے خاموشی سے ان کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کی تو ایک نے دوبارہ آواز دی، یاد رکھنا اس گاؤں میں وڈیرے کی مرضی کے بغیر کوئی اونچا نہیں اڑ سکتا۔ میں نے پہلی بار پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، پرندے اڑنے سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لیتے۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش رہ گئے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہی ایک بات چند دن بعد وڈیرے کی حویلی تک پہنچنے والی تھی، اور وہاں سے میری زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہوگا جس کی تکلیف میں برسوں تک نہیں بھول سکوں گی۔ میرے سے ایک جملے نے پورے گاؤں میں آگ کی طرح کام کیا۔
اگلے ہی دن جہاں بھی میں جاتی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، کوئی ہنستا، کوئی طنز کرتا اور کوئی دوسروں کو کہتا یہی ہے وہ لڑکی جس نے وڈیرے کے آدمیوں کو جواب دیا ہے۔ میں خاموشی سے اپنا راستہ طے کرتی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ہر بات کا جواب دینے لگ گئی تو میری پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ڈر بھی پیدا ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ انہی دنوں خبر پھیلی کہ وڈیرے کی حویلی میں اس کے بڑے بیٹے کی منگنی کی خوشی میں بہت بڑی دعوت ہونے والی ہے۔ پورے علاقے سے مہمان آنے والے تھے، کئی دیگیں چڑھنی تھی، سینکڑوں لوگوں کا کھانا تیار ہونا تھا اور گاؤں کے غریب گھروں سے عورتوں کو کام کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وڈیرے کا ایک ملازم ہمارے دروازے پر آیا اور بڑے روب سے بولا، کل صبح سویرے تیار رہنا، بیٹی کو بھی ساتھ لانا، حویلی میں بہت کام ہے۔ اماں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو انکار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر جیسے ہی وہ آدمی چلا گیا میں نے صاف لفظوں میں کہا، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے سمجھایا، بیٹی ہم غریب لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے الجھنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں ہم مزدور ضرور ہیں مگر کسی کے غلام نہیں ہیں۔ آپ سلائی کرتی ہیں، دودھ بیچتی ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، پھر ہم وہاں جا کر لوگوں کے سامنے کیوں جھکے؟ اماں نے کافی دیر تک مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ بیٹی دنیا کتابوں سے نہیں چلتی، دنیا طاقت والوں کی سنتی ہے۔ میں نے ان کی بات خاموشی سے سنی مگر اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے۔ اماں سلائی کرتی رہی اور میں کتاب سامنے کھولی بیٹھی رہی، مگر نہ وہ سلائی پر توجہ دے پا رہی تھی نہ میں کتاب پر۔ دونوں کو اندازہ تھا کہ صبح آسان نہیں ہوگی۔ اگلے دن سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 4 آدمی اترے، ان کے چہروں پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، ہم نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی زور سے ہنسا اور بولا، لگتا ہے شہر جا کر زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے پھر کہا، ہم نے انکار کر دیا، ہمیں کسی کے گھر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے بدل گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر اماں کا بازو پکڑ لیا اور کہا، چل بوڑھی زیادہ ڈرامہ نہ کر۔ میں فوراً اس کے سامنے آ گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے غصے سے کہا، ہاتھ مت لگاؤ میری ماں کو۔ وہ میری طرف بڑھا اور بولا، اگر عزت سے نہیں آؤ گی تو زبردستی لے جائیں گے۔ اگلے ہی لمحے 2 آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا اور 2 نے اماں کو۔ ہم دونوں چیختے رہے مگر آس پاس کے گھروں کے دروازے بند رہے۔ لوگ کھڑکیوں کے پیچھے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ چند ہی منٹ بعد ہم حویلی کے بڑے صحن میں کھڑے تھے۔ وہاں ہر طرف بھاگ دوڑ تھی، عورتیں کام کر رہی تھیں، کوئی آٹا گوندھ رہا تھا، کوئی برتن دھو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے کئی عورتوں نے ہماری طرف دیکھ کر سرگوشیاں شروع کر دی۔ ایک نے کہا، یہی ہے وہ لڑکی جو اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھتی ہے۔ دوسری بولی، 2 جماعتیں کیا زیادہ پڑھ لی ہیں، خود کو افسر سمجھنے لگی ہے۔ تیسرے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، آج سارا غرور نکل جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وڈیرا صحن میں آیا۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی مگر اس کے چہرے پر طاقت کا نشہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اماں کی طرف دیکھ کر بولا، اپنی بیٹی کو سمجھایا کیوں نہیں؟ یہ گاؤں کے قانون بھول گئی ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، قانون وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے برابر ہو، کسی ایک آدمی کی مرضی قانون نہیں ہوتی۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی پورا صحن خاموش ہو گیا۔ کسی نے شاید کبھی اس کے سامنے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وڈیرے کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ اس نے زور سے کہا، اگر اتنی ہی عزت عزیز ہے تو یہاں آئی کیوں؟ میں نے اسی وقت جواب دیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں زبردستی لایا گیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے آدمیوں سے پوچھ لو۔ میرے اتنا کہتے ہی لوگوں کے درمیان کھسر پسر شروع ہو گئی۔ کچھ عورتوں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری بات کی تائید کر سکے۔ اور مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں صرف غریب لوگ ہی قید نہیں تھے بلکہ ان کی زبانیں بھی قید تھیں۔ وڈیرے نے غصے سے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے وہ میری طرف بڑھنے لگے، جبکہ اماں خوف سے کانپ رہی تھی اور میری کلائی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ مگر مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک دن کی یہ بے عزتی آنے والے برسوں تک میرے دل میں ایسی آگ لگا دے گی جو ایک دن اسی حویلی کے دروازے پر آ کر بجھے گی۔ پھر وڈیرے نے اپنے آدمیوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ شاید وہ سب کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا، پڑھ لکھ کر زبان تو بہت تیز ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا اس گاؤں میں سب کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو دلیل نہیں صرف طاقت سمجھ آتی ہے۔ اس نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، اپنی بیٹی کو سمجھا لو ورنہ ایک دن یہی تعلیم تم دونوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔
مگر جاتے جاتے پورے صحن میں کھڑے لوگوں کی نظریں ہمارے جسم سے زیادہ ہماری عزت کو زخمی کر چکی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ پورا راستہ اماں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ گھر پہنچتے ہی وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ میں نے پہلی بار انہیں اس طرح ٹوٹتے دیکھا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی میں نے تجھے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تو طاقت والوں سے ٹکرا جائے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں اگر ظلم کے ڈر سے انسان سچ بولنا چھوڑ دے تو پھر ظالم کبھی نہیں بدلتے۔ میری بات سن کر وہ خاموش تو ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں خوف پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں کا یہ رویہ ہمارے ساتھ اور بھی بدل گیا۔ اب لوگ پہلے سے زیادہ کھل کر باتیں کرنے لگے تھے۔ میں جب صبح دودھ دینے جاتی تو کچھ لوگ جان بوجھ کر دروازہ دیر سے کھولتے۔ کوئی کہتا پہلے اپنے غرور کو ختم کرو، کوئی ہنستے ہوئے کہتا افسرنی آ گئی ہے، راستہ چھوڑ دو۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں رک گئی تو یہی لوگ کہیں گے کہ پڑھائی نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ چند دن بعد کالج میں میرے آخری سال کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ میں ہر روز بس میں کتاب کھول کر راستہ طے کرتی تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ امتحان اچھے جا رہے تھے اور میرے استاد بھی بار بار کہتے تھے کہ اگر میں اسی طرح محنت کرتی رہی تو یونیورسٹی میں داخلہ ضرور مل جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں امید جاگتی، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اماں کا تھکا ہوا چہرہ یاد آ جاتا اور میں سوچنے لگتی کہ یونیورسٹی کی فیس کہاں سے آئے گی۔ امتحانوں کے آخری دن جب کالج سے میں واپسی آ رہی تھی تو بس معمول سے کچھ دیر سے نکلی۔ شام ہونے لگی تھی۔ بس سے اتر کر مجھے گاؤں تک جانے والی کچی سڑک پر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ اس دن راستہ غیر معمولی طور پر سنسان تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ پیچھے سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ وہی لڑکا تھا جو کئی دنوں سے مجھے آتے جاتے دیکھ کر ہنستا اور آوازیں کستا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل میرے برابر لا کر آہستہ کر دی اور بولا، اتنا بھی کیا غرور، ایک دن تو مان ہی جاؤ گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر چلنا جاری رکھا۔ وہ کچھ دیر تک ساتھ چلتا رہا، پھر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، راستہ چھوڑ دو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے ایک بات تو سن لو۔ میں نے دوبارہ کہا، مجھے کوئی بات نہیں سننی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا، تم جیسی لڑکیاں شہر جا کر بدل جاتی ہیں، پھر گاؤں والوں کو پہچانتی بھی نہیں۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، صرف اپنی منزل پہچانتی ہوں، راستے میں کھڑے لوگوں کو نہیں۔ اتنے میں سامنے سے 2 کسان آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکا موٹر سائیکل موڑ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا کہ یاد رکھنا تمہیں اسی گاؤں میں رہنا ہے۔ میں گھر پہنچی تو اماں میری راہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے کی گھبراہٹ فوراً محسوس کر لی۔ میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹی اب میرا دل اور زیادہ ڈرنے لگا ہے۔ لوگ پہلے ہی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر کسی نے یہ بات بھی پھیلا دی تو وہ تجھے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں نے اماں کو تسلی دی، مگر اندر سے میں خود بھی جانتی تھی کہ اس گاؤں میں لڑکی کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھنے کی ہمت کر لیتی ہے۔ کالج کے آخری امتحان کے بعد ہماری کلاس میں ایک چھوٹی سی الوداعی تقریب ہوئی۔ سب لڑکیاں اپنے مستقبل کے خواب بتا رہی تھیں۔ کوئی ٹیچر بننا چاہتی تھی، کوئی ڈاکٹر، کوئی شادی کے بعد بیرون ملک جانے کی بات کر رہی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں ایک دن ایسا عہدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں جہاں کسی غریب کو وڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی عزت کی بھیک نہ مانگنی پڑے۔ پوری کلاس چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر میرے استاد نے مسکرا کر کہا، خواب بڑے رکھو، کیونکہ بڑے خواب ہی انسان کو بڑی منزل تک لے جاتے ہیں۔ شام کو جب میں یہ خوشخبری لے کر گھر پہنچی کہ میرے تمام امتحان بہت اچھے ہوئے ہیں تو اماں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا، مگر اسی رات میں نے انہیں مدھم روشنی میں صندوق کھولے بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی وہی پرانی 2 چوڑیاں پکڑے بیٹھی تھی جو انہوں نے برسوں سے میرے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ انہوں نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً چونک گئی اور مسکرا کر بولی، بیٹی کچھ نہیں، بس پرانی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ مگر میں سمجھ گئی تھی کہ ان کے دل میں کوئی بہت بڑا طوفان چل رہا ہے۔ دوپہر کے وقت اماں نے مجھے سرائی کا کام سنبھالنے کو کہا اور خود بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی آپ اکیلی کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، تھوڑا ضروری کام ہے، جلد واپس آ جاؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل بے چین رہا۔ شام ڈھلے وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ خالی تھے، مگر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور دھیرے سے پوچھا، اماں چوڑیاں کہاں ہیں؟ میرا سوال سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، بیٹی میں نے وہ بیچ دی ہیں۔ میں کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہ گئی، جیسے میرے کانوں نے غلط سنا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ تو آپ نے میرے جہیز کے لیے رکھی تھی۔ اماں ہلکا سا مسکرائیں اور بولی، بیٹی
میری بیٹی کا اصل جہیز اس کی تعلیم ہے۔ اگر یہ چوڑیاں صندوق میں بند رہتی تو صرف سونا رہتی، مگر اگر ان سے میری بیٹی پڑھ لکھ گئی تو یہی چوڑیاں ایک دن میری سب سے بڑی عزت بن جائیں گی۔ میں بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جس ماں نے اپنی پوری زندگی ایک ایک چیز جوڑ کر رکھی تھی، آج اس نے میری خاطر اپنا آخری سہارا بھی بیچ دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فوراً میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اگر آج تو نے قدم پیچھے کھینچ لیا تو میری قربانی کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ میں اپنی چوڑیاں دوبارہ خرید سکتی ہوں، مگر اگر میری بیٹی کا خواب ٹوٹ گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شام کو جب گاؤں والوں کو یہ خبر ملی تو ہر طرف نئی نئی باتیں شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا لڑکی کو بڑے شہر ہاسٹل بھیجنا عقل مندی نہیں، کوئی کہتا کل کو یہی لڑکی خاندان کے ناک کٹوا دے گی۔ کچھ عورتیں اماں کے پاس آ کر بولی، ابھی بھی وقت ہے، اسے روک لو، لڑکیوں کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، ہاسٹل نہیں۔ اماں ہر بات خاموشی سے سنتی رہی، مگر اس دن پہلی بار انہوں نے سب کے سامنے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی کسی کے گھر کا بوجھ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر وہاں کھڑی عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ ہمیشہ خاموش رہنے والی عورت آج اتنے یقین سے اپنی بیٹی کا ساتھ دے گی۔ میرے شہر جانے کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میں ہر روز اماں کے ساتھ پہلے سے زیادہ وقت گزارنے لگی۔ صبح جانوروں کو چارہ ڈالتی، دودھ دوہتی، سلائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور رات کو دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی ہم دونوں بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ یہ دن دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آخر وہ صبح بھی آ گئی جب مجھے شہر روانہ ہونا تھا۔ اماں نے میری تھوڑی سی کتابیں اور چند جوڑے پرانے سے بیگ میں رکھے، پھر میرے لیے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے باندھے۔ ہم دونوں بس اڈے کی طرف پیدل چل رہے تھے۔ راستے بھر اماں ایک ہی بات دہراتی رہی کہ اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا کھانا، نماز نہ چھوڑنا اور کسی پر ضرورت سے زیادہ اعتبار مت کرنا۔ میں ہر بار صرف جی اماں کہہ دیتی، مگر میرے گلے میں جیسے الفاظ پھنس گئے تھے۔ بس اڈے پر پہنچ کر جب گاڑی آنے لگی تو اماں نے میری پیشانی چومی اور میری ہتھیلی میں چند مڑے ہوئے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا، اماں یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کو ضرورت پڑے گی۔ مگر انہوں نے میرا ہاتھ بند کرتے ہوئے کہا، میرے پاس اللہ ہے اور میری محنت ہے، تو بس اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس آنا۔ میں آنسو چھپاتے ہوئے بس میں جا بیٹھی۔ بس آہستہ آہستہ گاؤں سے دور ہونے لگی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اماں سڑک کے کنارے کھڑی مسلسل ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ان کا وجود آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا، مگر ان کی دعائیں میرے ساتھ چلتی رہیں۔ مجھے اس وقت صرف اتنا معلوم تھا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسی گاؤں میں اماں کی زندگی پر ایسے ایسے ظلم ٹوٹنے والے ہیں جن کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ شہر میرے لیے بالکل نئی دنیا تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، ہر وقت دوڑتی ہوئی گاڑیاں، ہر طرف اجنبی چہرے، اور ان سب کے درمیان میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی وہ لڑکی تھی جس کے پاس چند جوڑے کپڑے، ایک پرانا سا بیگ اور اپنی ماں کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل کا کمرہ بہت سادہ تھا۔ میرے ساتھ دو اور لڑکیاں رہتی تھیں، دونوں اچھے گھروں سے تھیں۔ شروع میں مجھے ہر چیز اجنبی لگتی تھی، مگر میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ میں یہاں کسی سے مقابلہ کرنے نہیں بلکہ اپنی قسمت بدلنے آئی ہوں۔ پہلے چند ہفتے بہت مشکل گزرے۔ کلاسیں صبح سے شام تک چلتی رہتی، پھر لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنا پڑتا۔ کبھی کبھی اتنی تھکن ہو جاتی کہ رات کو بستر پر لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی، مگر ہر صبح اماں کی آواز جیسے میرے کانوں میں گونجتی کہ بیٹی ہمت کبھی مت ہارنا۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ پوری محنت سے اپنی کتابیں کھول لیتی۔ ہاسٹل کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ہر ہفتے نئے کپڑے خریدتی تھیں اور کچھ کے والدین ہر مہینے ہزاروں روپے بھیجتے تھے، جبکہ میں ہر خرچ سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ اماں بڑی مشکل سے پیسے بھیج پاتی تھی، اس لیے میں نے یونیورسٹی کی لائبریری میں شام کے وقت کتابیں ترتیب دینے کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس سے میرے کچھ اخراجات پورے ہونے لگے تھے۔ انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو شروع میں صرف دور سے مجھے دیکھا کرتا تھا، پھر اس نے بہانے سے بات کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی کلاس کے بعد راستہ روک لیتا، کبھی نوٹس مانگنے لگتا اور کبھی لائبریری کے باہر انتظار کرتا۔ میں ہر بار صاف لفظوں میں کہہ دیتی کہ مجھے صرف اپنی پڑھائی سے مطلب ہے، مگر وہ شاید انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے ایک دن مسکرا کر کہا، دیکھ لینا، ایک دن تم خود مجھ سے بات کرو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ جان بوجھ کر ہر جگہ میرے سامنے آنے لگا ہے، کبھی کینٹین میں، کبھی لائبریری میں اور کبھی ہاسٹل کے گیٹ کے قریب۔ ایک دن جب میں شام کو لائبریری سے واپس آ رہی تھی تو وہ پھر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، تم اتنا غرور کیوں کرتی ہو؟ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، یہ غرور نہیں، اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد میں بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔
مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ چند دن بعد ہاسٹل میں کسی نے میرے بارے میں افواہ اڑا دی کہ میرا اسی لڑکے کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی، مگر آہستہ آہستہ کچھ لڑکیوں کے رویے بدلنے لگے۔ وہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی اور ہنستی۔ ایک شام میری روم میٹ نے بھی جھجکتے ہوئے پوچھ لیا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی، تب جا کر اسے یقین آیا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے اگلے ہی دن یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اس لڑکے کی شکایت کر دی۔ اسے دفتر میں بلا کر سخت وارننگ دی گئی۔ اس کے بعد اس نے میرا راستہ روکنا تو چھوڑ دیا، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہا کہ تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا ہے، ایک دن اس کی قیمت ادا کرو گی۔ میں نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کیا کیونکہ میری پوری توجہ اپنی منزل پر تھی۔ ادھر اماں ہر ہفتے مجھے فون کرتی، وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ مگر ماں کی آواز اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی لگتی ہے۔ میں پوچھتی بھی کہ سب خیریت ہے تو وہ ہنس کر بات بدل دیتی ہے اور کہتی ہے ہماری گائے بھی ٹھیک ہے، دودھ بھی بک رہا ہے، تم فکر نہ کرو۔ ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی مجھے چند دن کی چھٹی ملتی میں گاؤں چلی جاتی، مگر وہاں جا کر بھی لوگوں کی زبانیں نہیں بدلتی تھی۔ کوئی کہتا تھا شہر جا کر بہت بدل گئی ہے، کوئی کہتا پتہ نہیں ہاسٹل میں کیا کیا کرتی ہے۔ کچھ عورتیں اماں کے سامنے جان بوجھ کر کہتی آج کل کی لڑکیوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مگر اماں ہر بار بڑے یقین سے جواب دیتی میری بیٹی پر مجھے اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ ایک بار میں چھٹی گزار کر واپس شہر جا رہی تھی تو بس اڈے پر اماں نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا دیا۔ اس میں گھر کا بنایا ہوا اچار، کچھ دیسی گھی اور میری پسندیدہ مٹھائی بھی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا اماں آپ خود کیا کھائیں گی؟ وہ بولی جب تم کامیاب ہو کر واپس آئے گی نا تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گی۔ اس وقت مجھے ان کی بات ایک دعا لگی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا امتحان تیار کر چکی ہے، اور وہ امتحان نہ صرف ماں کی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ میری پوری دنیا بھی ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ڈگری تھی مگر میرے دل میں سکون نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اصل منزل ابھی بہت دور ہے۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی، سارا دن کتابوں میں گزرتا اور رات گئے تک نوٹس بناتی رہتی۔ مقابلے کا پہلا امتحان میری امید کے مطابق نہیں ہوا، نتیجہ آیا تو میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دن میں کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میں واقعی ان لوگوں کی باتیں سچ ثابت کر دوں گی جو کہتے تھے کہ غریب کی بیٹی بڑے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ شام کو اماں کا فون آیا، انہوں نے میری آواز سنتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا اماں میں ناکام ہو گئی ہوں۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا بیٹی ناکام وہ نہیں ہوتا جو ایک بار ہار جائے، ناکام وہ ہوتا ہے جو دوبارہ کوشش کرنا چھوڑ دے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے نئی طاقت بن گئے۔ میں نے اگلے ہی دن پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ اب میری زندگی میں صرف ایک ہی مقصد تھا، میں ہر غیر ضروری چیز سے دور ہو گئی۔ دوستوں کی محفلیں ختم ہو گئیں، سیر سپاٹے ختم ہو گئے، خوشیاں ختم ہو گئیں، صرف کتابیں رہ گئیں، اور ان کتابوں کے ہر صفحے پر مجھے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ کئی بار جسم جواب دے دیتا مگر ارادہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ دوسرے سال دوبارہ امتحان ہوا، اس بار میں پہلے سے کہیں زیادہ تیار تھی۔ امتحان کے ہر پرچے کے بعد میں اللہ سے یہی دعا کرتی کہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ نتیجہ آنے کا دن میری زندگی کا سب سے طویل دن تھا۔ میں یونیورسٹی کے باہر نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ سینکڑوں امیدوار اپنے اپنے رول نمبر تلاش کر رہے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فیسٹ میں اپنا نمبر تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک میری نظر اپنے نام پر پڑی، میں چند لمحوں تک یقین ہی نہ کر سکی۔ پھر دوبارہ دیکھا، میرا نام واقعی منتخب امیدواروں میں موجود تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اماں کو فون کیا، کافی دیر تک ان کا فون نہیں ملا، شاید وہ جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون اٹھایا، میں خوشی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آخر میں نے صرف اتنا کہا اماں آپ کی بیٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر مجھے ان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں جانتی تھی میری بیٹی ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ ٹریننگ کا زمانہ بھی آسان نہیں تھا۔ صبح سویرے پیریڈ، پھر کلاسیں، پھر پریکٹس۔ جسم تھک جاتا مگر دل خوش رہتا، کیونکہ ہر دن مجھے اپنی منزل کے قریب لے جا رہا تھا۔ جب پہلی بار میں نے پولیس کی وردی پہنی تو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیر تک دیکھتی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ صرف کپڑے نہیں بلکہ میری ماں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ میرے دل میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ کاش ابو آج زندہ ہوتے اور مجھے اس وردی میں دیکھتے۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد میری پہلی تعیناتی ایس پی کے عہدے پر ہوئی۔ دفتر میں سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، میری اماں کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں فون پر نہیں بتاؤں گی بلکہ خود جا کر سرپرائز دوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اچانک اپنی بیٹی کو اس وردی میں دیکھیں گی
جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ہر سکون قربان کر دیا تھا۔ میں نے چند دن کی چھٹی لی اور اپنی سرکاری گاڑی تیار کروائی اور صبح سویرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر کھیت لہلاتے نظر آتے رہے، کچی سڑکیں، پرانے درخت، چھوٹے چھوٹے گاؤں، یہ سب دیکھ کر میرا بچپن بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں انہی راستوں پر دودھ کے ڈول اٹھائے پیدل چلتی تھی، جب انہی سڑکوں پر لوگوں کے تانے سنتی تھی، اور جب انہی راستوں پر میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ ایک دن کامیاب ہو کر واپس آؤں گی۔ جیسے جیسے میری گاڑی گاؤں کے قریب پہنچتی گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوگی، شاید وہ خوشی سے رونے لگے گی، شاید وہ پورے گاؤں کو بتائیں گی کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے تم سب نے کمزور سمجھا تھا۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے گاؤں میں میرا انتظار خوشیوں نے نہیں بلکہ ایک ایسے منظر نے رکھا ہے جو میری روح تک ہلا دینے والا تھا، اور جس کے بعد میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ میری سرکاری گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہونے لگی۔ کھیت وہی تھے، درخت وہی تھے، کچی گلیاں بھی ویسی ہی تھیں، مگر نہ جانے کیوں آج ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بچپن کی یادوں میں کھو گئی۔ کبھی یہی راستے میں نے پیدل طے کیے تھے، کبھی انہی گلیوں میں لوگوں کے تانے سنے تھے، اور آج انہی راستوں پر ایک سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ رہی تھی۔ ڈرائیور بار بار مجھ سے راستہ پوچھتا اور میں خاموشی سے اسے اپنے گھر کی طرف لے جا رہی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جلدی سے اماں کو گلے لگا لوں۔ گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی، مگر اگلے ہی لمحے میری خوشی جیسے کسی نے چھین لی۔ میں چند لمحوں تک گاڑی سے اتر ہی نہ سکی، کیونکہ میرے سامنے وہ گھر نہیں تھا جسے چھوڑ کر میں گئی تھی۔ ہمارے صحن میں 4 بڑے بڑے بھینسے بدے ہوئے تھے، ایک طرف بڑی چارے کی بوریاں پڑی تھی، پورا صحن گوبر سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر کپڑے اور رسیاں لٹک رہی تھی، اور وہ کمرہ جہاں کبھی میں لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، اس کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ میں تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تو میری سانس جیسے رک گئی۔ اماں صحن کے ایک کونے میں بیٹھی بھینس کو چارہ ڈال رہی تھی۔ ان کے کپڑے مٹی اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر جگہ جگہ زخم تھے، چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکا تھا، بالوں میں سفیدی بڑھ گئی تھی، اور وہ مسلسل کھانسی کے باوجود کام کیے جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے پہچان ہی نہ سکی، پھر جیسے ہی ان کی نظر میری وردی پر پڑی، ان کے ہاتھ سے چارے کی ٹوکری گر گئی۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ اماں نے مجھے اس طرح سینے سے لگایا جیسے برسوں سے روکی ہوئی ساری دعائیں ایک ساتھ پوری ہو گئی۔ وہ مسلسل میرے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، جبکہ میری نظریں بار بار ان کے زخمی ہاتھوں پر جا رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اماں یہ سب کیا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ جانور کیوں بدے ہوئے ہیں؟ آپ کی یہ حالت کیسی ہو گئی؟ اماں نے فوراً نظریں جھکا لی اور بولی، کچھ نہیں بیٹی، سب ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے حقیقت چھپا رہی ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، اماں آج میں وہی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو برسوں پہلے اس گاؤں سے گئی تھی۔ اب مجھ سے کچھ مت چھپائیے، آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی کہ تیرے شہر جانے کے کچھ مہینوں بعد وڈیرے نے اپنے آدمی بھیجے، انہوں نے کہا تیرا باپ مرنے سے پہلے ان سے قرض دے گیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ ہم نے کبھی قرض نہیں لیا، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں نے رقم ادا نہ کی تو گھر بھی چلا جائے گا اور جانور بھی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ واپس آ جائے گی تو میں قرض چکا دوں گی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اماں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ایک دن وڈیرے کے آدمی زبردستی آئے، انہوں نے ہماری دونوں گائیں اپنے ساتھ لے گئے اور اگلے دن اپنے بھینسے ہمارے صحن میں باندھ دیے۔ انہوں نے کہا اب سے یہ جانور یہیں رہیں گے اور ان کی یہ دیکھ بھال تم کرو گی، اگر انکار کیا تو گھر سے بھی نکال دیں گے۔ میں اکیلی تھی بیٹی، میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ کوئی سننے والا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں ہر لفظ کے ساتھ اندر ہی اندر جلتی آ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، واقعی اب ہمارا گھر نہیں رہا تھا، جو ایک باڑہ بن چکا تھا، جہاں میری ماں اپنے ہی گھر میں ایک نوکرانی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے پوچھا، گاؤں والوں نے کچھ نہیں کہا؟ اماں تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سب نے دیکھا مگر کسی نے زبان نہیں کھولی۔ یہاں سب کو اپنے اپنے گھروں کی فکر ہے، کسی کو غریب کی عزت سے کیا مطلب۔ اسی وقت محلے کی ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، اس نے مجھے پہچان لی اور حیرت سے بولی، بیٹی تم واقعی واپس آ گئی ہو؟ پھر اس نے آ بڑھ کر کہا، اگر تم کچھ دن اور نہ آتی تو شاید تمہاری ماں یہ سب برداشت کرتے کرتے مر جاتی۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے زمین کو دیکھ رہی تھی، جیسے اب انہیں اپنی تکلیف بھی معمولی لگنے لگی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھولا تو اندر میرا پرانا میز اب بھی رکھا تھا۔ پھر میری نظر اپنی وردی پر پڑی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میری ماں ایک لمحہ بھی اس ذلت میں نہیں رہے گی۔ میں واپس صحن میں آئی۔
अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी कोई जल्दबाजी मत करना, वो बहुत ताकतवर है। मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और पहली बार मुस्कुराकर कहा, अम्मा अब ताकत सिर्फ उनके पास नहीं है, कानून भी किसी चीज़ का नाम होता है। मैं अंदर गई, अपनी मुकम्मल वर्दी दुरुस्त की, कैद सर पर रखी, सरकारी पिस्तौल बेल्ट में लगाई और बाहर आकर ड्राइवर से सिर्फ इतना कहा, गाड़ी हवेली की तरफ ले चलो। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गांव की सबसे बड़ी हवेली की तरफ बढ़ने लगी और मेरे दिल में बरसों की हर बेइज्जती, हर आंसू, हर वो रात जिंदा हो रही थी जो मैंने अपनी माँ के साथ गुर्बत में गुजारी थी। मगर हवेली के अंदर पहुंचकर मैं क्या करने वाली थी, ये बात अभी वहाँ मौजूद किसी शख्स को मालूम नहीं थी। और यही वो लम्हा था जहाँ बरसों पुराना हिसाब शुरू होने वाला था। मेरी सरकारी गाड़ी जैसे ही वडेरे की हवेली के बड़े दरवाजे के सामने रुकी, पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि कोई बड़ी अफसर आई है। हवेली के मुलाजिम घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चंद लम्हों बाद वडेरा भी अपने चंद खास आदमियों के साथ सहन में आ गया। उसने पहले गाड़ी को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली, मगर वर्दी और सरकारी गाड़ी की वजह से वो मुझे पहचान न सका। वो मुस्नई मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और बोला, खुशामदीद मैडम, अगर पहले इतला दे देते तो बेहतर इंतज़ाम कर लेते। मैं खामोशी से गाड़ी से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी टोपी उतार कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग एक लम्हे में बदल गया, उसकी आंखें हैरत से फैल गई और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये तुम हो? मैंने सुकून से जवाब दिया, हाँ, वही लड़की जिसने तुमने बरसों पहले सबके सामने जलील किया था, वही गरीब की बेटी जिसे तुम्हारे आदमियों ने कहा था कि इस गांव में कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर ऊंचा नहीं उड़ सकता। आज मैं उसी गांव में कानून की ताकत के साथ खड़ी हूँ। इतने में मेरे साथ आने वाले पुलिस एहलकार भी गाड़ियों से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हो गए। पूरा शहर खामोश हो गया। गांव के लोग भी एक एक करके हवेली के बाहर जमा होने लगे। वो सब हैरत से कभी मुझे देखते और कभी वडेरे को, जिसके चेहरे पर पहली बार खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने अपने एक अफसर को इशारा किया और कहा, तमाम ज़मीनों के कागजात और कब्ज़ों का रिकॉर्ड फ़ौरन चेक किया जाए और किसी को भी हवेली से बाहर जाने न दिया जाए। चंद ही देर में वडेरा घबराकर बोला, मैडम ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, गलतफहमी उस दिन भी नहीं थी जब तुम्हारे आदमियों ने मेरी माँ को ज़बरदस्ती हवेली में लाकर जलील किया था। गलतफहमी उस दिन भी नहीं थी जब तुमने एक बेसहारा औरत के घर पर कब्जा किया और उसे अपने ही घर में जानवरों की खिदमत करने पर मजबूर कर दिया। आज सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस वक्त मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और आज कानून मेरे साथ खड़ा है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोगों में खलबली मच गई। वही लोग जो बरसों खामोश रहे थे अब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें भी अपनी खामोशी पर शर्मिंदगी होने लगी हो। मैंने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर हमारी ज़मीन और घर का कब्जा वापस दिलाया जाए, वडेरे के जानवर हमारे सहन से निकाले जाएं और तमाम मुतासरा ख़ानदानों की शिकायत दर्ज की जाए। पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई शुरू कर दी। हवेली में पहली बार वडेरे की आवाज़ से ज़्यादा कानून की आवाज़ गूंज रही थी। वडेरा बार बार सिफारिशें ढूंढने की कोशिश करता रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं वापस अपने घर पहुंची तो पुलिस वाले वडेरे के जानवरों को हमारे सहन से निकाल रहे थे। मैंने देखा अम्मा एक कोने में खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये बेबसी के आंसू नहीं थे, ये बरसों बाद मिलने वाली इज्जत के आंसू थे। मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़कर सहन के बीचों बीच ले आई। फिर आहिस्ता से कहा, अम्मा आज ये घर फिर से आपका है। आज यहाँ से किसी वडेरे के जानवर नहीं बल्कि आपकी इज्जत वापस आई है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, बेटी आज अगर तेरा बाप जिंदा होता तो वो तुझ पर फख्र करता। मैंने उनके हाथ चूम लिए और कहा, अम्मा अगर आप अपनी चूड़ियाँ ना बेचती, अगर आप लोगों के ताने सुनकर मेरा साथ ना देती, अगर आप हर मुश्किल में मेरा हौसला ना बनती तो आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। ये मेरी नहीं आपकी जीत है। कुछ दिन बाद पूरा गाँव हमारे घर आया। वही लोग जो कभी कहते थे लड़कियों को पढ़ा कर क्या करना है, आज अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर मेरे पास लाए और कहने लगे, हमारी बच्चियों को भी पढ़ने का रास्ता बता दो। मैंने किसी को ताना नहीं दिया, किसी को उसकी पुरानी बातें याद नहीं दिलाई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरी कामयाबी किसी एक सोच को भी बदल दे तो यही सबसे बड़ी फतह होगी। चंद माह बाद हमारे गांव में एक नया स्कूल कायम किया गया, जहां खास तौर पर गरीब बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम किया गया। अम्मा रोज़ सुबह वहां जाया करती और बच्चियों को यही कहती कि गुर्बत कभी ख्वाबों की दुश्मन नहीं होती। हिम्मत ख़त्म हो जाए तो इंसान खुद अपनी मंजिल खो देता है। मैं जब भी ड्यूटी से फारिग होकर गाँव आती तो स्कूल के सहन में खेलती इन बच्चियों को देख कर दिल से दुआ निकलती कि इन्हें कभी वो दिन न देखने पड़े जो हमने देखे थे। आज भी जब मैं अपनी वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे अपनी माँ की खाली कलाइयाँ याद आ जाती हैं, जिन पर कभी सोने की चूड़ियाँ हुआ करती थी, मगर फिर फ़ौरन मेरा दिल ये गवाही देता कि वो चूड़ियाँ कभी बिकी ही नहीं थी। वो तो इल्म की रोशनी बनकर मेरी किस्मत में आ गई थी और इसी रोशनी ने सिर्फ
ایک بیٹی کو اس کی منزل تک پہنچایا، بلکہ ایک ماں کی جھکی ہوئی پیشانی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ وڈیرا کئی کیسز کی وجہ سے آج تک قید تھا۔ میں نے گاؤں میں ہی نیا گھر بنا لیا تھا اور اماں کے کہنے پر ان کے غریب بھانجے سے بھی منگنی کر لی تھی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو میری ماں کہے گی میں وہ کروں گی۔ منگنی کے بعد گاؤں میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک طاقتور اور بڑے عہدے پر فائز پولیس افسر نے اپنے غریب اور سادہ سے خالازاد سے رشتہ کیوں جوڑ لیا۔ بہت سے لوگوں نے پیٹ پیچھے باتیں بھی بنائی کہ اتنی اونچی ڈگری اور وردی کے بعد اسے کوئی بڑا افسر یا گھرانہ مل سکتا تھا، لیکن میرے لیے میری ماں کا مان اور ان کی خوشی ہر دنیاوی سہولت سے بڑھ کر تھی۔ سفیان اگرچہ غریب تھا اور ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا، مگر اس کے دل میں عزت، سچائی اور میری ماں کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ شادی کا دن بھی بالکل سادہ رکھا گیا، نہ کوئی بڑا دھوم دھام، نہ بے جا دکھاوا۔ میں نے دلہن بن کر بھی اپنی ماں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی سادہ سی قمیض اور دوپٹہ پہنا۔ جب نکاح کے بعد سفیان نے پہلی بار مجھ سے بات کی تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، تم اس گاؤں کے لیے ایک افسر ہو سکتی ہو، لیکن میرے لیے اس ماں کی عزت ہو جس نے اپنی چوڑیاں بیچ کر تاریخ بدل دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس جدوجہد میں کبھی تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل سے وہ تمام اندیشے مٹا دیے جو اکثر نوکری اور گھریلو زندگی کے توازن کو لے کر میرے ذہن میں آتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میری ڈیوٹی اب ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں تھی، جہاں روز نئے سے نئے کیسز سامنے آتے۔ وڈیرے کا پورا خاندان جو برسوں سے علاقے پر ظلم کی حکومت قائم کیے ہوئے تھا، اب قانونی گرفت میں آ چکا تھا۔ وڈیرے کے بیٹوں نے شہر کے بڑے بڑے وکیلوں کو کروڑوں روپے دے کر اسے ضمانت پر چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ جب تک میں اس عہدے پر ہوں کسی ظالم کو غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ میں نے پرانے تمام دباؤ والے کیسز کی فائلیں دوبارہ کھلوائیں اور پختہ ثبوت عدالت میں پیش کیے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی کچھ فائلوں کا معائنہ کر رہی تھی تو تھانے کا ایک حوالدار گھبرایا وہ اندر آیا۔ اس نے بتایا کہ وڈیرے کا بڑا بیٹا حویلی کے کچھ گنڈوں کے ساتھ گاؤں والے اسکول میں جا گھسا ہے اور وہاں بچیوں کی تعلیم بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں شہر میں ہوں اور وہ گاؤں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی پرانی دہشت واپس قائم کر لے گا۔ خبر سنتے ہی میرے خون میں ابال آ گیا۔ میں نے فوراً فورس تیار کی اور گاؤں کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ جب میری گاڑی اسکول کے باہر رکی تو میں نے دیکھا کہ وڈیرے کا بیٹا ہاتھ میں پسٹل لیے اسکول کے صحن میں کھڑا غصے سے چیخ رہا تھا اور گاؤں کے تمام لوگ خوف سے خاموش تھے۔ میری ماں بچوں کو اپنے پیچھے چھپائے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی میں نے اپنی سرکاری پستول ہولسٹر سے نکالی اور سیدھے اس کی طرف بڑھی۔ وڈیرے کے بیٹے، لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کس وجہ سے ہے۔ میری کڑکدار آواز پورے اسکول میں گونج اٹھی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور تیش کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم ایک عورت ہو کر ہمیں قانون سکھاؤ گی؟ ہماری زمینوں پہ یہ اسکول بنا کر تم نے سمجھا کہ تم صاحب بن گئی ہو؟ اس نے گالی دیتے ہوئے اپنی پسٹل میری طرف گھمائی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا پاتا میں نے جھپٹ کر اس کی کلائی پر ایسا وار کیا کہ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اگلے ہی لمحے پولیس کے جوانوں نے اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا اور ہتھکڑی لگواتے ہوئے کہا، تم جیسے ظالموں کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ اسکول بند نہیں ہوگا، بلکہ اس اسکول سے نکلنے والی ہر بیٹی تم جیسے بھیڑیوں کا غرور خاک میں ملائے گی۔ پورے گاؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک مٹی کے کچے مکان سے اٹھنے والی لڑکی نے آج اس علاقے کے آخری ظالم کو بھی پولیس کی گاڑی میں بند کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد فرط جذبات سے تالیاں بجانے لگے اور نعرے لگانے لگے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ لوگ جو کبھی اپنی بیٹیوں کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھتے تھے، وہ اب صبح سویرے خود اپنی بچیوں کا بستہ اٹھائے اسکول چھوڑنے آتے۔ سفیان نے اسکول کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور عصر کے بعد غریب بچوں کو مفت پڑھانا شروع کر دیا۔ زندگی اب ایک سکون اور اطمینان کے راستے پر گامزن تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب نرس نے میری بچی کو میری گود میں رکھا تو میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کو بلایا۔ اماں نے جب اپنی پوتی کو گود میں لیا اور اس کے سر پر پیار دیا تو ان کی آنکھوں میں ایک انوکھا نور تھا۔ اماں، اس کا نام کیا رکھیں؟ میں نے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں نے مسکرا کر اپنی پوتی کی پیشانی کو چوما اور کہا، اس کا نام روشنائی رکھو، کیونکہ اس نے اور اس کی ماں نے ہمارے پورے خاندان اور گاؤں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی دی ہے۔ ہسپتال سے گھر لوٹنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک خوبصورت سرخ ڈبہ نکالا۔ میں نے اپنی بچت سے خصوصی طور پر اپنی ماں کے لیے سونے کی ویسی ہی چوڑیاں بنوائی تھی جیسی انہوں نے کبھی میری تعلیم کے لیے بیچی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور خاموشی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ڈبے سے وہ چوڑیاں نکال کر ان کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ وہی کلائیاں جنہوں نے میرے مستقبل کے لیے اپنے زیور قربان کر دیے تھے، آج دوبارہ سونے کی چمک سے دمک رہی تھی۔
اماں نے حیرت اور جذباتی انداز میں اپنی کلائیوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی یہ چوڑیاں صرف سونا نہیں، یہ میری برسوں کی قربانی اور تیرے خلوص کا وہ پھل ہے جو اللہ نے مجھے تیرے ذریعے عطا کیا ہے۔ آج جب میں شام کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتی ہوں جہاں کبھی وڈیرے کے جانور بندھے ہوئے تھے، وہاں اب میری بیٹی سفیان کے ساتھ بیٹھ کر الف ب پڑھ رہی ہوتی ہے، اماں پاس ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں اور دور اسکول کا گھنٹہ بجنے کی آواز آتی ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے محنت کرے، حلال کی روزی اور سچائی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ایک عام سی غریب لڑکی کی قسمت بدل کر پورے معاشرے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میری ماں کی کلائیاں اب خالی نہیں تھیں، وہ چوڑیاں علم، عزت اور ایک بیٹی کی اپنے والدین کے لیے بے لوث محبت کا ثبوت بن کر سدا چمک رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ غربت یا حالات کی تنگی کبھی بھی انسان کی منزل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر انسان کے پاس محنت، سچائی اور معصوم ارادہ ہو، والدین بالخصوص ماں کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جب ایک بیٹی یا بیٹا اپنے والدین کے خوابوں اور قربانیوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو عزت سے بلند کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سونا یا مال و اسباب نہیں، بلکہ حلال کی روزی، علم کی روشنی، اپنے اخلاق اور محنت کے بل بوتے پر ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور اپنے والدین کی آنکھوں میں فخر کے آنسو لانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری ماؤں اور والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جن والدین نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور تعلیم کے لیے اپنی خوشیاں، زیورات اور آسائشیں قربان کی، ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما اور انہیں دنیا و آخرت میں عزت نفس، صحت اور سکون قلب کا عظیم اجر عطا کر۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو علم کی روشنی سے منور کر، انہیں عزت، خودداری اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بخش۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا تاکہ ہم ان کی خالی کلائیوں کو خوشیوں سے بھر سکیں اور ان کی جھکی ہوئی پیشانیوں کو عزت و فخر سے سدا بلند رکھ سکیں۔ ہمارے گھروں کو امن، سکون، حلال کی روزی اور سچائی کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں ہر ظالم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔